السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ. اخرجہ احمد و ابو داؤد ابن ماجہ باسناد ضعیف. معزز حاضرین، محترم بزرگوں، دوستوں، کتاب الطہارہ کا یہ سلسلہ شروع ہے، جاری ہے، جس میں آج جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس کا تعلق وضو کرتے وقت بسم اللہ کرنے سے ہے کہ اگر وضو کرتے وقت بسم اللہ نہ کیا جائے یا بسم اللہ کیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے. یہ حدیث جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے ابھی پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کا وضو صحیح نہیں ہوگا جو وضو کے شروعات کے وقت، وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے. یہ مسند احمد، ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، جس پر علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کرنے کے ساتھ ہی یہ حکم لگایا کہ یہ ضعیف ہے. اس حدیث کو لے کر چونکہ اس حدیث میں سندن کلام ہے، سندن کافی علماء نے اس پر گفتگو کی ہے، اس لیے اس حدیث کو لے کر علماء کی دو رائے ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر جب وہ وضو کیا جائے تو وضو کرتے وقت بسم اللہ کرنا یہ واجب اور ضروری ہے. اگر چھوٹ جائے بسم اللہ تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا. عام طور سے عربی زبان میں جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ لا وضو لا صلاۃ، تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ صحیح نہیں ہوگا، الا یہ کہ دوسرے دلائل ایسے ہوں جو یہ ثابت کرے کہ نہیں یہ بات صحیح ہے. جیسے سورہ فاتحہ کے سلسلے میں یہ کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، تو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوگی. تو یہاں پہ یہ ہے کہ وضو صحیح نہیں ہوگا جو آدمی بسم اللہ نہ کرے. لیکن اس روایت کے سند کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، اس لیے علماء کی رائے بھی مختلف ہو گئی. کچھ لوگوں نے جیسا کہ میں نے ذکر کیا یہ کہا کہ بسم اللہ کرنا یہ واجب اور ضروری ہے. دوسری طرف اہل علم، جو اہل علم کی میجورٹی ہے، جمہور اہل علم، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، سنت ہے. اگر چھوٹ جائے یعنی قصدن نہیں چھوڑنا ہے، جان بوجھ کے یہ نہیں کہ جب بھی وضو کریں تو بسم اللہ چھوڑ دیں. اگر چھوٹ جائے تو اس کا وضو صحیح ہوگا، اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو بہت سارے علماء کا ہی ہے. موجودہ زمانے میں علامہ محمد بن ابراہیم آل الشیخ، شیخ عبدالعزیز بن باز اور علامہ ابن عثیمین رحمہم اللہ، ان لوگوں کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ اگر چھوٹ جائے تو اس کا وضو صحیح ہوگا. اس لیے کہ اس کے بہت سارے دلائل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے سلسلے کی جتنی روایات ہیں، ان روایات میں سے کسی میں بھی صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی ہمیں حکم دیا کہ بسم اللہ پڑھو، اگر نہیں پڑھو گے تو وضو نہیں ہوگا. اسی طرح جو آیت وضو ہے اس میں بھی اس بات کا کوئی صریح ذکر نہیں ہے. تو اس طرح کی باتوں کو لے کر علماء نے یہ کہا کہ اگر چھوٹ جائے تو جیسا کہ امام السنہ امام احمد بن حنبل سے امام ابو داؤد نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے کہ نماز کے لیے جو وضو کیا جائے اس میں بسم اللہ کا کیا حکم ہے. تو انہوں نے کہا کہ ارجو اللہ یکون علیہ شیء، مجھے لگتا ہے، مجھے امید ہے کہ اس چھوٹنے پر کچھ ہے نہیں، یعنی نماز صحیح ہوگی. ولا یوجبنی ان یترکہ خطأ، لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جائے، نہ تو خطأ نہ عمدن، یعنی یہ بات مجھے پسند نہیں ہے. چھوٹ جائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن یہ بات پسندیدہ میرے یہاں نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جائے. تو احتیاط یہی ہے کہ وضو پر بسم اللہ ضرور اس کا اہتمام جیسے کیا جاتا ہے کیا جائے، لیکن اگر چھوٹ جائے تو انشاءاللہ وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری روایت ہے جس میں وضو کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کہ پہلے روایت دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفصل بین المضمضۃ والاستنشاق، اخرجہ احمد و ابو داؤد. وضو میں جب کلی کی جاتی ہے، کلی اور ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، تو یہاں پہ دو طریقہ عام طور سے ہے. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ کلی اور ناک میں پانی ایک ہی چلو سے ڈالتے ہیں، آدھا یا اس طرح کرتے ہیں کہ منہ میں بھی جائے اور ناک میں پانی جائے، تو ایک چلو سے دونوں کرتے ہیں، جس کو ملانا کہا جاتا ہے. اور یہ کہ دونوں الگ الگ کیا جائے، پہلے کلی کی جائے پھر ناک میں پانی ڈالا جائے اور جھاڑا جائے اسے.
تو دونوں طرح کی روایات ہیں. جو ابھی میں نے پڑھا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، کہتے ہیں صحابی کہ اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا کہ آپ نے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں فصل کیا، یعنی دونوں الگ الگ کیا. یہ روایت سندن ضعیف ہے. دوسری روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول نے ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، آپ نے کلی کیا پھر ناک میں پانی ڈال کے اسے جھاڑا 3 مرتبہ. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یمضمض وینثر من الکف الذی یاخذ منه الماء، کہ آپ کلی کرتے تھے اور ناک میں پانی ڈال کے جھاڑتے تھے ایک ہی ہتھیلی سے، یعنی جس سے پانی منہ میں ڈالتے تھے اسی سے ناک میں بھی ڈالتے تھے. تیسری روایت جو سب سے صحیح ہے، تیسری روایت جو صحیحین کی یعنی بخاری مسلم کی، اس میں یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادخل یدہ، پانی جہاں تھا اس میں آپ نے ہاتھ ڈالا، فمضمض کلی کیا اور پھر ناک میں پانی ڈال کر اسے جھاڑا ایک ہی ہتھیلی سے، یعنی دونوں کو ملایا. یفعل ذلک ثلاثا، 3 مرتبہ آپ نے ایسا کیا. تو ان روایات سے یہ ظاہر ہوا کہ جو راجح بات ہے وہ یہی ہے کہ دونوں کو ملایا جائے، یعنی ایک ہی ہتھیلی سے ناک میں بھی اور منہ میں پانی ڈالا جائے. اور نسائی کی روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ ناک میں پانی ڈالا جاتا تھا دائیں ہاتھ سے، لیکن ناک کو جھاڑا جاتا تھا بائیں ہاتھ سے. اب یہ کہ اگر کوئی ملائے تو کیا کی ہو. تو علماء کی بہت ساری باتیں ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر چونکہ دونوں طرح کی روایات آئی ہے اور بعض لوگوں نے ان روایات کو جمع کر کے حسن تک کہا ہے، یعنی قابل حجت ہے یہ روایات بھی، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ راجح بات یہ ہے کہ دونوں کو ملایا جائے. لیکن اگر کوئی الگ الگ کرے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتے ہیں ایک بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اختیار ہے اس میں اور دونوں سنت ہے. اگرچہ جمع کی روایت یہ زیادہ صحیح اور زیادہ راجح ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جم یعنی ایک ہتھیلی سے دونوں ہو، اور اگر کوئی الگ الگ کرتا ہے تو اس کا وضو صحیح ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں حدیث کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.